موجودہ حکومت کے 12 اگست کو ٹینیور ختم ہونے کے بعد کے اعلان کے بعد تحریک لبیک پاکستان سیاسی طور پر متحرک ہو چکی ہے اور انہوں نے اپنی سیاسی سرگرمیاں شروع کر دی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پی ٹی آئی کا قلعہ سمجھا جاتا تھا کے پی کے، وہاں سے پی ٹی آئی کا صفایا آج ہو گیا ہے، اور تحریک انصاف کے جو سابق رہنما تھے پرویز خٹک، انہوں نے تحریک انصاف پارلیمنٹرین اپنی جماعت بنا لی ہے۔ یہ قلعہ کیوں سمجھا جاتا تھا؟ اس لیے کہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان یہ دعویٰ کرتے تھے کہ یہاں سے انہیں شکست نہیں ہو سکتی، کیونکہ پہلے بھی یہیں سے وہ الیکٹ ہوتے آئے ہیں، اور اب اس جماعت کا کے پی کے سے صفایا ہو گیا ہے۔ پہلے پنجاب سے ہوا تھا، پنجاب میں استحکام پارٹی عمل میں آ چکی ہے، اور تحریک انصاف کے کوئی رہنما جو ہیں وہ پنجاب میں بھی نظر نہیں آ رہے۔ اسی طرح جی بی میں بھی جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اسی طرح کشمیر میں جو آپ کے ساتھ ہوا وہ بھی پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا، وہ بھی اس کی ساری صورتحال بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ اور پی ٹی آئی کے پی کے اور جی بی کے وسائل کو بھرپور استعمال کر رہی تھی، اور آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ جی بی کے وسائل کو لاہور میں کس طرح استعمال کیا گیا، یہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ تو یہ لوگ اگر کوئی یہ سمجھے کہ پی ٹی آئی کو اس طرح کے پی کے سے صفایا ہونے کے بعد کوئی دھچکا نہیں لگے گا کہ چیئرمین عمران خان جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں ان کی جماعت جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی بلکہ ان کا ووٹر انٹیکٹ رہے گا، تو یہ ان کی خام خیالی ہوگی۔ کیونکہ جب بھی ووٹر ووٹ دینے نکلتا ہے تو اس نے اپنے حلقے میں بھی دیکھنا ہے کہ اس کے حلقے کے مسائل کون حل کر سکتا ہے، یا ان کا بیانیہ ان کے ساتھ کون انٹریکٹ کر رہا ہے۔ اگر تو کوئی ان نون بندہ پی ٹی آئی کی جانب سے اب بھی کھڑا کیا گیا تو عین ممکن ہے کہ تحریک انصاف کو اس طرح کی پذیرائی جو ہے وہ نہ مل سکے۔ لیکن کے پی کے میں پرویز خٹک نے جو نئی جماعت بنائی ہے اور ان کے جو 57 اراکین ہیں اس جماعت کے، وہ آئندہ الیکشن میں اپنی جگہ بنا پائیں گے یا نہیں، یہ تو الیکشن کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ لیکن تحریک لبیک پاکستان، ان کے سربراہ حافظ سعد رضوی انہی علاقوں میں موجود ہیں۔ کے پی کے اور جی بی اور آزاد کشمیر انہی علاقوں میں اپنی سیاسی سرگرمیاں جو ہیں وہ متحرک کیے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مرکز میں تحریک لبیک پاکستان کی مرکزی کمیٹی جو ہے وہ پنجاب بھر کے ڈویژن کی سطح پر، پی پی کی سطح پر مختلف رہنماؤں کے جو بھی مختلف علاقوں کے ہیں ان کے انٹرویوز کر رہی ہیں، ان کے کارکردگی کا جائزہ لیا جا رہا ہے، اور ان سے رپورٹس جو ہیں وہ بھی مانگی جا رہی ہیں، اور انہیں آئندہ کی لاہے عمل کے لیے سیاسی سرگرمیاں جو ہیں وہ بھی تیز کرنے کے مختلف ٹاسک جو ہیں وہ دیے گئے ہیں۔ اسی طرح کراچی میں بھی تحریک لبیک پاکستان جو ہے وہ کافی متحرک ہو چکی ہے، اور وہاں پر بھی انٹرویوز ہیں وہ مختلف رہنماؤں کے وہ جاری ہیں، اور انہیں بھی اسی طرح سیاسی سرگرمیاں تیز کرنے کا ٹاسک جو ہیں وہ دیے گئے ہیں۔ اور تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ حافظ سعد رضوی خود مختلف صوبوں میں جا کر اپنے رہنماؤں کو یہ ٹاسک جو ہیں وہ دے رہے ہیں، ان سے رپورٹس لے رہے ہیں، اور ان کی یہ کوشش ہے کہ تحریک لبیک پاکستان آئندہ آنے والے الیکشن میں اپنی کوئی جگہ بنا پائے۔ لیکن مرکز میں تحریک لبیک پاکستان کی جو مرکزی کمیٹی ہے وہ انٹرویوز جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہے، اور مختلف ضلعوں کے لوگ روزانہ کی بنیاد پر آ رہے ہیں، اور ان کے انٹرویوز اور ان کی کارکردگی کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اور جیسے ہی یہ رپورٹ مکمل ہوگی، ان کی ساری جتنے بھی پنجاب کے سطح کے جتنے بھی رہنما ہیں ان کی ساری رپورٹ کمپائل کر کے تحریک لبیک پاکستان کی جو مرکزی شورا ہے اس کے سامنے رکھا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ حافظ سعد رضوی جو ہیں وہ بھی اس شورا کی کمیٹی ان کارکردگی کا جائزہ لیں گے، اور اس کے بعد ہی ٹکٹوں کی تقسیم کا عمل جو ہے وہ مکمل ہوگا۔ لیکن یہ اس سے پہلے الیکشن کے شیڈول کا انتظار کیا جائے گا، اور اس کے بعد ہی ٹکٹوں کا حتمی جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے گا۔